आपको बराह रास्त लाहौर ले चलेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। की सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है, उन्होंने उसमें वो फंड्स भी कम कर दिए। सिर्फ एक तराना जो 54 साल के बाद आ रहा है, जो हमने शुरू किया था, वो अल्लाह का शुक्र है कि वो उसको मुकम्मल हो गया है। जावेद जब्बार साहब की और पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि वो तराना जो है, जो कौमी तराना जो तकरीबन हमने जो है 63 साल के बाद री रिकॉर्ड किया है, वो मुकम्मल हुआ है। और बाकी प्रोग्राम बहुत सारे इस हुकूमत ने ख़त्म कर दिए। हमारी तो ख्वाहिश ये थी कि एक ऐसा इस साल पाकिस्तान एक ऐसी हम जश्न आज़ादी मनाते कि जो रहती तारीख़ तक जो है वो उसको देखा जाता, लेकिन इसको ने कंपनसेट किया है कि आज ये जलसा जो लाहौर में होने जा रहा है, ये इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान की उम्मीदों का मरकज़ है। इमरान खान जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान की कौम की उम्मीदों के मरकज़ हैं, वो इस जलसे में आइंदा का लाएअमल जो है वो देने जा रहे हैं। और ये हमारा हकीकी आज़ादी का जो एक ख्वाब है, हम उसको इंशाअल्लाह पूरा करेंगे। आखिरी मरहला उसका जो है वो शुरू हो गया है। इंतखाबात हकीकी आज़ादी जो है, हकीकी आज़ादी जो है उसका मतलब क्या है? हकीकी आज़ादी का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह, कि पाकिस्तान के अवाम और हमारे जो लोग हैं वो कभी भी किसी और के आगे सर नहीं झुकाएंगे अल्लाह के सिवा। और पाकिस्तान की जो इस वक्त जो करारदाद मकासद है, उसमें भी ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के अवाम अल्लाह के बनाए हुए कवानीन के अंदर रहकर जो अवाम फैसला करेगी वो हतमी होगा। किसी दौर के ऊपर भी बाहर से बैठी हुई रजीम जो है वो चेंज नहीं कर सकती। और ये इस बुनियादी थीम है आज के जलसे का, पाकिस्तान का जो हकीकी आज़ादी का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। उसके बाद कुछ ऐसे मामलात हैं जिनके ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि जो 25 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफसरान और सियासतदान, उनके ख़िलाफ़ पंजाब हुकूमत ने कार्रवाई शुरू की है। यहाँ पे ये भी एक बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने इसको फाशिज़म की तरह, जिस तरह एक फ़ाशिस्ट हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हुई इस्लामाबाद में, हमारे लोगों को उठाया गया, उस तरह की कोई कार्रवाई पंजाब में नहीं हुई है। पंजाब में अता तारड़ और अब शायद राना सनाउल्लाह के ऊपर इन तमाम लोगों को जो है वो तफ्तीश में शामिल किया जा रहा है। तफ्तीश में शामिल करना पुलिस का हक़ है। अगर अता तारड़ और राना सनाउल्लाह और दीगर मुलव्वस लोग जो हैं वो इस्लामाबाद में छुप के बैठे रहेंगे तो वो उसके मुताबिक उनको इश्तिहारी डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ उन्हें बिल्कुल खौफज़दा नहीं होना चाहिए। उन्हें आके इस तफ्तीश में शामिल होना चाहिए, अपने किरदार की वजाहत करनी चाहिए। और ख़ुसूसन 2 लोग जो शहीद हो गए, जिनको रावी ब्रिज से नीचे फेंका गया 25 मई को, उनकी जानें चली गईं, उनकी जो फैमिलीज़ हैं उनको इत्मीनान ही नहीं मिल सकता जब तक इस कत्ल में मुलव्वस अफसरान और उनको हुक्म देने वाले जो हैं वो अपने इंजाम को ना पहुँचाएं। लिहाजा कल जो हमारी पार्टी का जो मुतालबा है हुकूमत पंजाब से, वो हमने उनको पहुँचाया है। और वो ये है कि 15 दिन के अंदर ये 25 मई के वाक़यात में मुलव्वस लोगों के ख़िलाफ़ तहकीकात मुकम्मल की जाएँ। हमें बताया गया है कि अता तारड़ और जो बाकी मुलव्वस लोग हैं, जिनमें राना सनाउल्लाह भी शामिल हैं, बाकी लोग भी शामिल हैं, उनके ख़िलाफ़ तफ्तीश का जो आगाज़ है वो कर दिया गया है। और 15 दिन में इसका जो मामला है वो उसके ऊपर एक फैक्ट रिपोर्ट जो है वो पेश की जाएगी। तो पहली बात तो ये है कि मैं, और इसके साथ जो SHOs उसमें मुलव्वस थे उनको जो है वो हटा दिया गया है उहदों से। कुछ लोग जो हैं उनको गिरफ़्तारियाँ भी जो हैं वो उनकी की जा रही हैं। और ये तमाम मामला जो हैं हम चाहते हैं 15 दिन के अंदर जो हैं इनको मुकम्मल किया जाए। और 25 मई के वाक़यात में शामिल तमाम जो नून लीग की क़यादत है और जो यहाँ के थानेदार थे उनको गिरफ़्तार जो है वो किया जाए, या जो भी उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई है वो की जाए। हमज़ा शहबाज एक दफ़ा फिर मुल्क से फ़रार हो गए हैं। 24 अरब रुपए के केस में आज ये केस लगे भी हुए थे। ना शहबाज शरीफ पेश हुए, ना हमज़ा शहबाज पेश हुए, और उनको जो है एक दफ़ा फिर इस्तिस्ना मिल गया। दूसरी तरफ आपने देखा एक चूँकि गरीब थी, उनके घर पे रात को रेड होता है। 10 महीने की बच्ची इस्लामाबाद की पुलिस जो है वो कस्टडी में लेती है। उसकी माँ को
کسٹڈی میں جو ہے وہ لیا گیا اور پھر اگلے دن وہ بچی پیش ہوئی، ان کو بچی کو نہیں ملنے دیا گیا۔ ایسے ممالک جہاں پہ قانون کا یہ اتنا بڑا فرق ہو کہ آپ امیر کے لیے قانون اور ہے، غریب کے لیے قانون اور ہے، وہ معاشرے ہی تباہ ہو جاتے ہیں۔ آپ نے ایک طرف آج شہباز شریف کو، حمزہ شریف جن کو 24 ارب روپے کے کیس میں وہ ملوث ہیں، رمضان شوگر مل کا کیس علیحدہ ہے، آپ روزانہ ان کو استثنا دے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف آپ نے ایک غریب ڈرائیور کی کہ جی وہ ڈرائیور پیش نہیں ہو رہا، لہٰذا اس کی بیوی۔ گفتگو آپ سن رہے ہیں فواد چودھری کی، ان کا کہنا ہے پوری پی ٹی آئی کی قیادت آج لاہور میں جمع ہے، ہمارا مقصد یوم آزادی منانا ہے۔ عمران خان اس وقت قوم کی امیدوں کا مرکز ہیں، جلسے میں عمران خان آئندہ کا لائحہ عمل دیں گے، عوام جو فیصلہ کریں گے وہ حتمی ہوگا۔ دوسری جانب مریم اورنگزیب نیوز کانفرنس کریں۔ پہ سب کو مبارکباد دیتی ہوں جنہوں نے اپنا اس تقریب میں اپنا حصہ ڈالا۔ آج کی پریس کانفرنس میں شروع میں جو اس کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کل پاکستان کے وزیر اعظم انشاءاللہ پاکستان کا جو ری ریکارڈڈ نیشنل اینتھم ہے اس کو لانچ کریں گے، اور یہ 1954 میں اس کی ابھی آپ کو تاریخ بھی بتاتی ہوں، اور 1954 میں یہ پہلی دفعہ پاکستان کا قومی ترانہ لانچ ہوا تھا، اور آج 68 سال کے بعد جو ٹیکنالوجی ہے، جو میوزیکل ٹیکنالوجی ایوالو ہوئی ہے، اس کے ساتھ یہ قومی ترانہ ری ریکارڈ کیا گیا ہے، اور کل انشاءاللہ صبح جو اسٹیٹ سیریمنی فلیگ ہوئسٹنگ کی وزیر اعظم پاکستان اس کو لانچ کریں گے۔ ابھی میں اس کی ڈیٹیل میں آنے سے پہلے ایک پرومو آپ لوگوں کو ضرور درخواست کروں گی کہ اپنی سکرینز پر چلائیں، اور 3 دن سے یہ چل بھی رہا ہے، لیکن اگر وہ سب اس کو دیکھیں تو میں اس کی تفصیل اس کے بعد۔ دوسری جانب فواد چودھری میڈیا سے گفتگو کریں گے۔ کیا ہے اور ان کے ساتھ 10 رکنی کیبنٹ کے جو سینئر ممبران ہیں وہ اس کمیٹی میں ڈالے گئے ہیں، سو تمام جو پی ٹی آئی کے لوگ ہوں گے ان کو یہ کمیٹی جو ہے وہ لک آفٹر کرے گی، اور ان کے معاملات جو ہیں وہ کمیٹی کے ذریعے جو ہیں وہ چلیں گے۔ انڈیویجول جو ہمارے رابطے ہیں وہ ہم اس کمیٹی کے ذریعے، اسپیکر صاحب کے ذریعے جو ہے وہ ہم اس کمیٹی کو جو ہے وہ چلائیں گے، اور بڑا مربوط نظام انشاءاللہ یہ چلے گا۔ ہم جلد از جلد الیکشنز کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ پاکستان کا جو اصل سمجھیے کہ جو پاکستان کا فائدہ ہے اور یہ وہ سیاسی استحکام میں ہے۔ یہ جو ڈالر کبھی اچانک اوپر چلا جاتا ہے، کبھی نیچے آ جاتا ہے، کبھی یہ کہہ دیتے ہیں فلانے سے پیسے مل گئے ہیں، کبھی فلانے سے پیسے نہیں ملے ہیں، اس طرح سے معیشتیں نہیں چلتی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کوئی پالیسی نہیں ہے۔ اس وقت 38% کے اوپر انفلیشن پہنچ گئی ہے۔ ہمارا اس وقت جو آئل پرائس تھی دنیا میں وہ $90 پہ آ گئی، یہاں پہ تیل کی قیمت کم نہیں ہوئی۔ ہم نے دیکھا کہ تیل، یہ کھانے کے جو گھی کی قیمت ہے دنیا میں کم ہوئی، یہاں پہ کم نہیں ہوئی۔ جو سفید پوش آدمی ہے، خصوصاً جو 25-30 ہزار روپے سے 1.5-2 لاکھ روپیہ مہینہ کمانے والا ہے، اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اس کو کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں وہ بہت مہنگی ہو گئی ہیں، اس کے ساتھ جو ایندھن کی قیمتیں ہیں وہ بڑی مہنگی ہو گئی ہیں، اور عام آدمی کی زندگی اجیرن ہے۔ اور یہ سارا کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ سیاسی استحکام نہیں ہے۔ سیاسی استحکام آپ کا الیکشنوں سے آنا ہے، اور انشاءاللہ آج عمران خان اس ضمن میں ایک بڑے لائے عمل کا اعلان کریں گے، اور یہاں سے ہماری تحریک کا اگلا مرحلہ شروع ہوگا۔ شہباز گل نے جو بیان دیا تو یہ بتائیں کہ وہ کس کے کہنے پہ دیا، اور دوسرا آپ امریکہ کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ فواد چودھری کی گفتگو آپ سننے نے کہا عمران خان اس وقت قوم کی امیدوں کا مرکز ہیں، جلسے میں عمران خان آئندہ کا لائحہ عمل دیں گے، عوام جو فیصلہ کریں گے وہ حتمی ہوگا۔ 25 مئی کو تشدد میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی ہوگی۔ دوسری جانب آپ کو دکھا رہے ہیں مریم اورنگزیب بھی نیوز کانفرنس کر رہی ہیں۔ فواد چودھری کا کہنا ہے جہاں امیر اور غریب کے لیے الگ الگ قانون ہو وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ فواد چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جو ہے وہ آگے بیٹھ جاتے ہیں روزانہ جھوٹ بولنے، یہ اور اس کے اوپر بھی پارٹی نے بھی اپنی پالیسی جو ہے وہ واضح کر دی ہے۔ اور اب فواد چودھری کی گفتگو آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ انہیں خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے، آ کر تحقیقات میں شامل ہونا چاہیے۔ یہ خوفزدہ ہو کر اسلام آباد میں چھپ کر بیٹھے ہیں۔ رانا ثناء اللہ تتارڑ کو تفتیش میں شامل کیا جا رہا ہے۔ فواد چودھری نے کہا جہاں امیر اور غریب کے لیے الگ الگ قانون ہو وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ 25 مئی میں ملوث نون لیگ کے رہنما اور سرکاری افسران کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ ملوث ایچ کو ہٹا دیا گیا ہے، گرفتاریاں بھی کی جا رہی ہیں۔ 25 مئی کو 2 افراد کو راوی پل سے پھینکے جانے پر 2 افراد جان سے گئے۔ فواد چودھری نے کہا 25 مئی کو تشدد میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی ہوگی۔ فواد چودھری نے کہا عوام جو فیصلہ کریں گے وہ حتمی ہوگا۔ جلسے میں عمران خان آئندہ کا لائحہ عمل دیں گے۔
عمران خان اس وقت قوم کی امیدوں کا مرکز ہیں. ہمارا مقصد یوم آزادی منانا ہے. پوری پی ٹی آئی کی قیادت آج لاہور میں جمع ہے. یہ ان کی خواہش ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی اس بات پر متفق ہے کہ وہ شہباز شریف کے ساتھ بیٹھ کر آئندہ انتخابات کے لیے کوئی نیا عمل بن جائے؟ پارٹیز کا تو ایک بیٹھنے میں جو ہے وہ کوئی پرابلم نہیں ہے، اور ہم نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ الیکشنز کے اوپر تیار ہے، تو پھر فریم ورک بنانے کے لیے ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. اور اگر آپ میرے سے میری ذاتی رائے پوچھیں گے تو سوائے پاکستان میں اس کے کہ سیاسی جماعتیں آپس میں فاصلہ کم کریں اور ہم ایک فریم ورک کے اوپر آئیں، اس کے بغیر تو پاکستان جو ہے وہ اسٹیبلٹی کی طرف نہیں جائے گا. فاصلے کم ہونے میں بہتری ہے، اور فاصلہ کم تب ہوگا جب شہباز شریف الیکشنز کے اوپر آمادگی ظاہر کریں گے. یہ بتائیں کہ ایک طرف فاصلے کم ہونے کی بات ہو رہی ہے، دوسرا آج ایف آئی اے نے عمران خان کو ایک لیٹر دیا ہے کہ 96 سے لے کر آج تک کی تمام فنڈنگ کا حساب دیا گیا. 96 سے لے کر آج تک کی تمام فنڈنگ کا حساب دیا گیا. یہ معاملے کو اگین پھر کمپلیکیٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور کس چیز کی فنڈنگ کا حساب مانگ رہے ہیں؟ نصیر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس تو سارا حساب موجود ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز کو اپنا حساب دینا بھی چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن میں ہم نے صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کا، پیپلز پارٹی کا، باقی جماعتوں کا حساب بھی لوگوں کے سامنے لے آئے تاکہ کمپیریزن ہو جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کون کیا کب کہاں کیا ہو رہا ہے، اور اس کے مطابق تاکہ ہم اس کو آگے بڑھا سکیں. جھگڑا صرف اتنا ہے. جو ایف آئی اے کے نوٹسز ہیں یا یہ کہنا کہ ہمیں بنی گالہ پہ چھاپے مارنے ہیں، تو پھر تو جاتی عمرہ بھی کوئی زیادہ دور نہیں ہے. جاتی عمرہ بھی دور نہیں ہے، یہاں پہ پنجاب کی لیڈرشپ کے گھر بھی دور نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں تلخیاں بڑھانا تو بڑا آسان ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم ان سب کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیں گے. ہماری حکومت ہے یہاں پہ، تلخیاں کم کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بات جتنی جلدی نون لیگ کی لیڈرشپ سمجھ لائے اتنا ان کے لیے بہتر ہے. یہ کنفرنٹیشن جو ہے یہ پاکستان کے لیے اچھی نہیں ہے، لیکن اگر وہ کرنا چاہیں گے تو پھر ہم کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. سر، آپ کا بڑا جائز ہے مطالبہ، اور ظاہر ہے الیکشن ہوتے ہیں بات سامنے آگے تھی کہ عوام چاہتے ہیں برابر الیکشن یا بفور الیکشن، لیکن لگ نہیں رہا وہ کیا نعمت کریں گے کہ وہ مجبور ہو. الیکشن تو ہمارے ہاتھ میں ہے، اور الیکشن کرانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو فریم ورک کے تحت ہوں بہتر ہے. دیکھیں نا، ہمارا سمجھیے چیلنج کیا ہے، ہم فساد کے بغیر الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں. اگر ہم آج پوری یہ اسٹریٹ موومنٹ شروع کر دیں گے، یہ حکومت تو 5 دن نہیں چل سکتی. لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ملک کی معیشت آلریڈی اتنی تباہ ہوئی ہے کہ اگر یہ سب کچھ ہو جائے گا تو یہاں پہ پاکستان میں دوبارہ آگے ہی سفید پوش آدمی اس کی جو ہے وہ کمر ٹوٹی ہوئی ہے. ہمارا صرف یہ چیلنج ہے کہ اس کو ہم نے کیسے ریزالو کرنا ہے، باقی الیکشن کرانے میں صاحب آپ چونکہ ہمیشہ ایک ریفارمز کی بات کرتے ہیں، پی ٹی آئی جو اپنا مطالبہ کر رہی ہے قبل از وقت انتخابات شہباز شریف اعلان کرے ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، صرف آپ کا جو مطالبہ ہے اس حد تک محدود ہے، یا چیف الیکشن کمشنر کی بھی آپ تبدیلی چاہتے ہیں اس کے بعد؟ یعنی یہ تھوڑا سا یہ کلیئر کر دیں. دیکھیں، میں نے یہ کلیئر کیا ہے کہ آپ جب الیکشن کا اناؤنس کریں گے اس کے بعد الیکشن کے فریم ورک کو طے کرنا ہے. ہمارا مطالبہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو چینج کریں، ان کا مطالبہ ہوگا کہ آپ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں جو ہیں وہ توڑیں، ہمارا مطالبہ ہوگا کہ آپ سندھ اسمبلی جو ہے وہ برخاست کریں. یہ پھر فریم ورک کی ڈیبیٹ ہے. فریم ورک کی ڈیبیٹ جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے اگر وہ الیکشنز کی بات کریں گے. اچھا، بات یہ بتائیں، جو موجودہ حکمران ہیں وہ بھی نظام قانون پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، اور آپ نے بھی یہ انگلی اٹھائی، آپ خود بھی قانون کے طالب علم ہیں اور 4 سال حکومت میں رہی ہیں. عوام یہ پوچھتی ہے کہ قانون کس نے ٹھیک کرنا، آپ بھی نہیں کر سکے 4 سال میں، موجودہ بھی نہیں کر سکے، یہ دونوں صحیح بات ہے. گیپ کہاں ہے؟ یہ گیپ اس لیے ہے کہ پاکستان میں سیاسی جماعتوں کا آپس میں بڑا گیپ ہے. یہ ایک پارٹی کی شاید نہ ہو سکے، اس کے یہ بھی وہ ایشو ہے. جس طرح الیکشن فریم ورک کی ہم بات کر رہے ہیں، پاکستان میں بنیادی ریفارمز کے لیے جو سیاسی ڈیبیٹ ہونا ضروری ہے وہ پاکستان میں ہو نہیں رہی. یہاں پر فاصلے بڑے بڑے ہوئے ہیں. وہ روزانہ کہہ دیتے ہیں ہم وہ جاتی بنی گالہ میں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، پھر اس کا ری ایکشن آتا ہے. پھر ہمارے لوگوں کو جس طریقے سے اریسٹ کیا جاتا ہے، ٹریٹ کیا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں نا، جن لوگوں کو جو ہے یہاں پہ جیسے شہباز کو آپ نے اریسٹ کیا، اس کو تشدد. گفتگو آپ سن رہے ہیں فواد چودھری کو. انہوں نے کہا کہ ہم پرم طریقے سے الیکشن کرانا چاہتے ہیں، ہم سڑکوں پر نکل آئیں تو 5 دن میں حکومت ختم ہو جائے گی. الیکشن تو ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم چاہتے ہیں ایک فریم ورک طے ہو. سیاسی جماعتوں کو تلخیاں دور کرنے کی ضرورت ہے. بنی گالہ میں چھاپے مارنے ہیں تو جاتی عمرہ بھی دور نہیں ہے.
इलेक्शन कमीशन में पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर जमातों का भी हिसाब होना चाहिए। सियासी जमातों को अपना हिसाब देना चाहिए। शहबाज शरीफ इंतखाब का ऐलान करें तो फ्रेमवर्क पर बात करने को तैयार हैं। हम जल्द अज जल्द इंतखाबात की तरफ जाना चाहते हैं। पार्टी वाहिद तरीका जिसके तहत वो इलेक्शन में लड़ भी सकते हैं वो ये है कि इमरान खान ना हो। इसके अलावा तो उनको पता है उनकी ज़मानतें ज़ब्त हो जाएंगी। आज 9 के 9 हलकों में इमरान खान ने कागज़ जमा करा दिए हैं, तो फजलुर रहमान या शहबाज शरीफ साहब हिम्मत करें ना, आज 9 के 9 में इलेक्शन लड़ ले ज़रा, ताकि उनको भी अपनी पॉपुलैरिटी का पता चल जाए। सवाए इमरान खान के किसी का कद ही नहीं है कि वो पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान को इस तरह की नुमाइंदगी कर सके। तो इसलिए ये जो लोग हैं ये सारे इमरान खान से खौफजदा हैं, और जब आप खौफजदा होते हैं तब आप इस तरह के बातें करते हैं कि इनको भी डिस्क्वालीफाई करें। इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की सियासत क्या होगी? ये तो मजाक होगा। फिर तो आप PTI का नहीं, पाकिस्तान की सियासत का मुस्तकबिल ख़त्म है। फिर तो आप शुमाली कोरिया वाला सिस्टम लगा दें पाकिस्तान में, फिर आप पाकिस्तान को नॉर्थ कोरिया डिक्लेयर कर देना अगर आपने इमरान खान को डिस्क्वालीफाई जो आपके साथ पहले थे हुकूमत में, अब उनके खिलाफ जो है ना इंग्लैंड बैठी हुई है, अब पाकिस्तान के फैसले इंग्लैंड में होंगे तो माशाल्लाह झगड़ा ही है। कोई रिजल्ट आएगा, कोई अच्छी आएगी कि इसी तरह कंटिन्यू? देखिए, मेन झगड़ा ही है। इमरान खान की ज़िद क्या है? इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में पाकिस्तान के अवाम ने करने हैं। ये जो नून लीग, पीपल्स पार्टी, ये लोग जो है ये फैसले लंदन वाशिंगटन से करवाते हैं। ये बुनियादी झगड़ा है और यही हकीकी आज़ादी है जब हम पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में लेके आए। थैंक यू। भाई ये बताइएगा कि आप लोग कितनी जल्दी चाहते हैं? अगले हफ्ते, अगले हफ्ते, एक दिन में हो जाएगा। जब आप हुकूमत में थे, आपके साथ में वो लोग मौजूद थे, ताकतवर हल्का था, आपकी जो दोस्ती हो गई है, अभी नाराजगी चल रही है। फवाद चौधरी की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। उन्होंने कहा इस्लाहात के लिए सियासी जमातों में फासले कम होना ज़रूरी है। सियासी जमातों के दरमियान खला मौजूद है। इलेक्शन की बात करें तो फ्रेमवर्क पर भी बात हो सकती है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।